مفتی کا کام یہ ہے کہ بتائے کہ یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال کے طور پر نکاح طلاق کا مسئلہ ہے تو نکاح کے ذریعے نکاح بھی ایک معاملہ ہے, اس میں دونوں شانیں ہیں, عبادت کی بھی اور معاملات کی بھی. نکاح اس لحاظ سے عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرے اس لحاظ سے عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے, پاک دامنی حاصل ہوتی ہے. اس نیت سے آدمی کرتا ہے تو اس نکاح کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے بھی عبادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جس کو بھی استطاعت ہو وہ نکاح کرے, اس لحاظ سے بھی عبادت ہے. لیکن اس میں دوسری شان معاملات کی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں اس نے میں نے نکاح کیا, اس نے قبول کیا, ایجاب و قبول ہوا, تو اس ایجاب و قبول سے ایک معاہدہ وجود میں آ گیا میاں بیوی کے درمیان. اس معاہدے کی حیثیت سے ایک معاملہ ہے. تو اس معاہدے کے کیا تقاضے ہیں, تو کچھ باتیں تو فقیہ اور مفتی بتائے گا کہ بھائی نکاح میں 2 گواہ ہونے ضروری ہے, 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح فاسد ہوگا. ایجاب و قبول کس طرح کیا جائے گا یہ بتائے گا. نکاح کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں کیسے تعلقات جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں یہ بھی مفتی بتائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز وابستہ ہے جو نہ مفتی بتائے گا نہ تو فقہ بتائے گا. وہ یہ ہے کہ یہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا, یہ تعلق بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس تعلق کے بعد ہر وقت دل میں یہ بات مستحضر رہے, اس کا دھیان رہے کہ یہ تعلق میرا جو ابھی میری بیوی کے ساتھ, شوہر کو یہ رہے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, اور بیوی کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا جو تعلق شوہر کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. وہاں یہ بات جو ہے یہ طریقہ سکھاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو رشتہ ہو اس رشتے کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ میں اس وعدے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اب بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں, اور بیوی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے. یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے. تو ہر جگہ شریعت جو ہے نا اس کے ساتھ طریقت لگی ہوئی کہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اس میں. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو ایسے تعلق ہوتا ہے بالکل نجی انداز کا جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, اور وہ بظاہر صرف ایک دنیا داری نظر آتی ہے اور محض لذت اور مزہ حاصل کرنے کے وہ تعلق ہوتا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم اپنی ذاتی خواہش کے تحت یہ کرتے ہیں, تو اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ وہ گناہ اس صورت میں گناہ ہوتا اب تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو مد نظر رکھ کر اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی رضا کی خاطر یہ کام کرو گے تو اس پر اجر ملے. تو یہ بات کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ آپس میں یہ محض ایک زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی چن لینے کا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو کچھ تعلق ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے تو اس میں جعل بینکم مودۃ و رحمہ, میاں بیوی کے ساتھ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس میں تمہارے درمیان 2 رشتے رکھے ہیں, ایک دوستی کا اور ایک رحمت کا. یہ 2 سارا خلاصہ بیان کر دیا قرآن کریم میں 2 لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کا. یہ تعلق دوستی کا ہے اور رحمت کا ہے. کیونکہ دوستی کا ہے لہذا یہ نہ ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی چلائے اور دوسرے کی بات نظر انداز کرے. اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا, تمہارے نظام کے اندر یہ بات تمہارے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے کہ یہ بیوی میری دوست ہے, اور بیوی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ شوہر میرا دوست ہے. کیونکہ دوستی ہے آپس میں, اس لیے اس دوستی کو کوئی گزن نہ پہنچے, اور گزن نہ پہنچنے کے لیے یہ ہوگا کہ اگر کسی وقت طبیعت میں خلاف طبع بات دوسرے کی طرف سے ہو گئی ہے تو رحمت
کا معاملہ. کیونکہ جب دو دوست زندہ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں طبیعت کے خلاف بھی امور صادر ہوتے ہیں. دو آدمی بالکل ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے, ایک جیسا مزاج بھی نہیں ہوتا.